ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. تیغوں کے سائے میں عبادت خدا کی. تیغوں کے سائے میں عبادت خدا کی. برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار بھی زخموں سے ہے چور چور. عباس نامدار بھی ہے زخموں سے چور چور. اس پیکرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اس پیکرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان
کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ میرے محفل صاحبزادہ والا شان حضرت پیرزادہ حافظ سید حامد فاروق شاہ صاحب مدد اللہ العالی، دیگر سادات اعظام، علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ذکر شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو خون حسین کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، جو کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین میں حاضر ہیں اور بوجہ علالت آج وہ ٹیلی فون خطاب نہ کر پا رہے ہیں، ان کے لیے بھی امی کے قلب سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا قیام قیامت ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور حضور ضیاء الامت کا جو فیضان وہ اس مقام پہ بیٹھ کر اطراف و اکناف کے اندر پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر اور زیادہ آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ یہ فیضان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جاری اور ساری رہے۔ احباب ذی وقار، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت ہونے پر فخر ہے، کیونکہ یہ مذہب ہی، یہ مسلک ہی وہ مسلک ہے جو حق پر قائم ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے اندر آ کر اتنا غلو کر جاتے ہیں، اتنی زیادتی کر جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت و حرمت کا پاس نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان، جس کے بارے میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وہ کلام ہے جس کو نازل بھی ہم ہی کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمانے والے ہیں۔ جس کلام کی حفاظت کرنے والا خود رب العالمین ہو، مخلوق میں سے کوئی بکری اس کے پارے کھا سکتی؟ وہ اور ہیں جن کا قرآن بھی کوئی اور ہوگا، جن کے قرآن کے 10 پاروں کو بکری کھا جائے، ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے کلام کی شان یہ ہے، اللہ کے کلام کو عظمت اور رفعت یہ حاصل ہے کہ اس کا محافظ خود رب العالمین ہے۔ تو جس کا محافظ اللہ رب العزت بذات خود ہو،
دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کمی پیشی کرنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتی. اور یہ بھی قرآن کا دعویٰ اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اگر تمہیں اس قرآن کے نازل ہونے اور اس کی آیات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس کی کسی چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ. تو پھر وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بے شک اپنے مددگار بلا لو جو تمہاری اعانت کرے، مدد کرے ایک سورت اور ایک آیت بنانے کے لیے، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تم ایسا ہرگز نہ کر پاؤ گے اور نہ ہی کر سکو گے، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو. جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اور سورہ کوثر بھی نازل ہوئی تو کسی ایمان والے نے یہی سورہ پاک کعبے کے اندر جا کے لکھ کے لٹکائی. جہاں شعراء کا کلام لٹکایا جاتا تھا تو یہ سورہ پاک بھی لٹکائی گئی. شعراء آئے، عرب کے بڑے بڑے فصحائے عرب، انہوں نے آ کے کلامات پڑھے، قصیدے پڑھے، اور جب یہ 3 آیات پڑھی ہر کوئی پڑھ کے جاتا رہا. جب ان کا سردار آیا اور اس کلام کو پڑھا تو بے اختیار